وہ آپ پر سوال کر رہے ہیں کہ اگر نیچے والا نہیں سنتا تو سلام کیوں کرتے ہو؟ تو میں کہہ رہا ہوں اگر اوپر والا نہیں سنتا تو وہ جواب کیوں دیتا ہے؟ یہ آپ کو سمجھ آ گئی میری بات؟ خود تو کہتے ہیں کہ وہ جواب دیتی ہیں، تو ظاہر بات ہے جواب میں بھی کیا دیتے ہوں گے؟ سلام ہی۔ تو اوپر والا جب نہیں سنتا تو اپنے اقرار سے خود پھنس گیا۔ یہ تو آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر نیچے والا نہیں سنتا آپ سلام کیوں کرتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں اگر اوپر والا نہیں سنتا تو وہ نیچے جواب کیوں دیتا ہے؟ اب کتنا مولوی کی دماغ خراب ہے جب قرآن نے کہہ دیا ما انت بمسمع من فی القبور، اور وہی ہے السلام علیکم یا اہل البیوت یا اہل القبور، اور اللہ نے فرمایا جو من فی القبور ہیں وہ تمہاری پکار کو سن سکتے نہیں، تمہاری ندا کو سن سکتے نہیں ہے۔ اب قرآن نہیں ماننا اور عقلی ڈھکوسلے لگانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، ہر شخص جو بڑی جگہ سے بیان کر رہا ہو، چاہے وہ مکہ معظمہ سے ہو، مدینہ منورہ سے ہو، مسجد قباء سے ہو یا کسی اور جگہ سے، اگر وہ قرآن اور حدیث کے خلاف اپنا موقف بیان کرتا ہے تو وہ ہرگز صحیح ہو ہی نہیں سکتا۔ ابھی آپ نے اس کلپ میں سنا کہ قبر والے کو سلام کرنا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ سنتا ہے، اور اگر سننا ضروری ہوتا تو قبر والے کا سلام ہم نہیں سنتے، تو ہم جب سنتے نہیں تو وہ جواب ہی کیوں دیتا ہے؟ آخر یہ کہنا چاہتے ہیں قرآن کریم کی ایک آیت کو پیش کر کے کہ وما انت بمسمع من فی القبور، اللہ نے فرما دیا کہ قبر والے نہیں سنتے، تو اب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ قبر والے سن سکتے ہیں۔ اب ان بیوقوفوں کو کون بتائے جو اتنی بڑی جگہ پہ بیٹھ کر بات کرتے ہیں، ان کو یہ تک نہیں معلوم کہ وما انت بمسمع من فی القبور، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں تمام مفسرین نے انکلوڈنگ نجد کے علماء بھی یہ لکھا ہے کہ یہاں اس سے مراد کفار ہے نہ کہ قبر والے، اور اگر مان لیا جائے کہ اس سے مراد قبر والے ہی ہیں تو اگلی آیت دیکھ لیجئے وما انت بمسمع من فی القبور ان انت الا نذیر۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے، ہاں آپ ڈر سنانے والے ہو۔ اب بتائیے حضور جب سنا نہیں سکتے اور یہ اللہ فرماتا ہے تو ڈر سنانے کا تذکرہ اللہ نے کیوں فرمایا؟ ڈر سنانا تو کس کو ہے؟ تو قبر والے اگر سنتے نہیں تو ڈر کا تذکرہ ہی نہیں۔ تو یہاں یہ پتا چلا کہ یہاں قبر والے مراد نہیں بلکہ کفار مراد ہے، اور کفار کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ڈر سنانے والے ہیں ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے۔ اب یہ تفسیر سے بے خبر ہے، میں تو کہتا ہوں باخبر ہے، لیکن چونکہ ایک چیز کو یہ نہیں مانتے، یعنی قرآن کو یہ نہیں مانتے، یہ نہیں چاہتے کہ دوسرے بھی قرآن پر عمل کرے۔ اور اب یہ اعتراض کرنا کہ سلام کرتے ہیں اس لیے کہ وہ سنتے ہیں تو ہم کیوں نہیں سنتے ان کے سلام کو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عام لوگوں کو ان لوگوں کے سلام کو سننے کی طاقت عطا نہیں فرمائی، اور رہی بات ان لوگوں کا سننا یعنی قبر والوں کا سننا، اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے، اور یہ کثیر احادیث سے ثابت ہے۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان کو ان لوگوں نے نہیں پڑھا جو آیت کریمہ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى یہ اکثر پیش کرتے ہیں؟ اسی آیت کریمہ کے تحت کتنے مفسرون نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کا فرمانا، جب ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی قبر پر اسے سلام کرتا ہے تو وہ سلام کا جواب دیتا ہے، جب تک بیٹھا رہتا ہے قبر والا سکون پاتا ہے۔ کیا یہ حدیثیں نہیں پڑھی؟ سنیے، حافظ ابن کثیر نے اسی آیت کے تحت تفسیر ابن کثیر میں ان روایتوں کو نقل فرمایا، اسی طرح امام جلال الدین سیوطی نے نقل فرمایا، امام قرطبی نے اپنی کتاب التذکرہ میں نقل فرمایا، ابن ابی دنیا نے نقل فرمایا، ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا، اور امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل فرمایا، اور آگے چلتے ہیں امام الوہابیہ
ابن تیمیہ نے اپنی کتاب الاقتداء الصراط المستقیم منہاج السنہ اور اپنے مجموعہ میں بھی اس کو نقل فرمایا، اور ابن قیم جوزیہ جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے اس نے بھی بدائع الفوائد میں اور کتاب الروح میں اس کو نقل فرمایا، اور اسی طرح قاضی شوکانی جو کہ اور ابن تیمیہ کے شاگردوں میں سے فالوورز میں سے ہے، اس نے بھی اپنی کتاب نیل الاوتار میں نقل کیا ہے۔ اب یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن کے خلاف گئے؟ ہرگز نہیں۔ یہ محدثین جن کا ہم نے تذکرہ کیا اور ان کے اکابر جن کو یہ مانتے ہیں، ان کے مطابق یہ بھی قرآن کے خلاف گئے۔ اللہ اکبر، اب حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ قرآن اور حدیث کے نام پر مسجد میں ممبروں پر محرابوں پر بیٹھ کر یہ قرآن اور حدیث کے خلاف لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے شر سے قوم کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں